حامدا و مصلیا اما بعد. قابل قدر میرے معزز سامعین کرام، اس بارے میں 3 حصے ہیں. نمبر 1 سورہ مؤمنون مکمل، نمبر 2 سورہ نور مکمل، نمبر 3 سورہ فرقان ابتدائی حصہ. نمبر 1 سورہ مؤمنون میں 7 باتیں یہ ہیں. نمبر 1 استحقاق جنت کی 7 صفات. نمبر 2 تخلیق انسان کے 9 مراحل. نمبر 3 توحید. نمبر 4 انبیاء کرام کے قصے. نمبر 5 نیک لوگوں کی 4 صفات. نمبر 6 نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ. نمبر 7 قیامت. نمبر 1 استحقاق جنت کی 7 صفات. نمبر 1 ایمان. نمبر 2 نماز میں خشوع. نمبر 3 اعراض عن اللغو. نمبر 4 زکوٰۃ. نمبر 5 پاک دامنی. نمبر 6 امانت داری. نمبر 7 نمازوں کی حفاظت. نمبر 2 تخلیق انسان کے 9 مراحل. نمبر 1 مٹی. نمبر 2 منی. نمبر 3 جمع ہوا خون. نمبر 4 لوتھڑا. نمبر 5 ہڈی. نمبر 7 گوشت کا لباس. نمبر 7 انسان. نمبر 8 موت. نمبر 9 دوبارہ زندگی. نمبر 3 توحید. آغاز صورت میں توحید کے 3 دلائل ہیں. نمبر 1 آسمانوں کی تخلیق. نمبر 2 بارش اور غلہ جات. نمبر 3 چوپائے اور ان کے منافع. نمبر 4 انبیاء کرام کے قصے. نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر. نمبر 2 حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر. نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ. نمبر 5 نیک لوگوں کی 4 صفات. نمبر 1 اللہ سے ڈرتے ہیں. نمبر 2 اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. نمبر 3 شرک اور ریا نہیں کرتے. نمبر 4 نیکیوں کے باوصف دل ہی دل میں ڈرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے پاس جانا ہے. نمبر 6 نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ. ان کے انکار کرنے اور جھٹلانے کی یہ وجہ ہے کہ آپ کوئی ایسی نئی بات لے کر آئے ہیں جو پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام لے کر نہ آئے ہوں. نہ آپ کے اعلیٰ اخلاق ان لوگوں سے پوشیدہ ہیں، اور نہ یہ سچ مچ آپ کو معاذ اللہ مجنون سمجھتے ہیں، اور نہ ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان سے معاوضہ مانگ رہے ہیں. اصل وجہ اس کے برعکس یہ ہے کہ حق کی جو بات آپ لے کر آئے ہیں وہ ان کے خواہشات کے خلاف ہے، اس لیے اسے جھٹلانے کے مختلف بہانے بناتے رہتے ہیں. نمبر 7 قیامت. روز قیامت جس کے اعمال کا ترازو وزنی ہوگا وہ کامیاب ہے، اور جس کے اعمال کا ترازو ہلکا ہوگا وہ ناکام ہے. نمبر 2 سورہ نور میں 2 باتیں یہ ہیں. نمبر 1 16 احکام و آداب. نمبر 2 اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں. نمبر 1 16 احکام و آداب. زانی اور زانیہ کی سزا 100 کوڑے ہیں. احادیث سے ثابت ہے کہ یہ حکم غیر شادی شدہ کے لیے ہیں. بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں پر حرام ہے. عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر بغیر گواہوں کے زنا کی تہمت لگانے والے کی سزا 80 کوڑے ہیں. میاں بیوی کے لیے بجائے گواہوں کے لعان کا حکم ہے. جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بعض منافقین نے بہتان لگایا جو کہ بہت بڑا بہتان تھا، مسلمانوں کی روحانی ماں جو کہ امہات المؤمنین میں شمار ہوتی ہیں ان پر الزام لگایا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے 10 آیات میں اس واقعہ کا ذکر فرمایا ہے. ان آیات میں منافقین کی مذمت ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ آئندہ کبھی اس قسم کے بہتان تراشی میں حصے دار نہ بنے. اور حرم نبوت کی عفت و عصمت کا اعلان فرمایا گیا. کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کریں. اجازت سے پہلے سلام بھی کر لینا چاہیے. آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نکاح کی ترغیب. جو غلام یا باندی کچھ روپیہ پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کریں. باندیوں کو اجرت کے بدلے زنا پر مجبور نہ کریں. چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور باندیوں کو حکم ہے کہ اگر وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولے کے وقت اور نماز عشاء کے بعد تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان 3 اوقات میں عام طور پر عمومی استعمال کے لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیا جاتا ہے. بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے
کہ وہ جب بھی گھر میں داخل آئیں، جب بھی داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوا کریں، کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں۔ وہ عورتیں جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں، اگر وہ پردے کے ظاہری کپڑے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کریں، اجازت کے بغیر اجتماعی مجلس سے نہ اٹھیں۔ اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکاریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ نمبر 2، اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں۔ پہلی مثال میں مومن کے دل کے نور کو اس چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو صاف و شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو، اور اس قندیل کو کسی طاقچے میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور معین جہت ہی میں رہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے۔ اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائے ہی چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی حال مومن کے دل کا ہے کہ وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے تو نور علی نور کی صورت ہو جاتی ہے۔ دوسری مثال اہل باطل کے اعمال کی ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی مثال شراب جیسی ہے، جیسے پیاسا شخص دور سے شراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن جب قریب آتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہی حال کافر کا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو نافع سمجھتا ہے، لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے۔ تیسری مثال میں ان کے عقائد کو سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جہاں انسان کو اور تو اور اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا۔ یہی حال کافر کا ہے جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں سرگرداں رہتا ہے۔ نمبر 3، سورہ فرقان کے ابتدائی حصے میں 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 قرآن کی حقانیت، نمبر 3 رسالت، نمبر 4 قیامت۔ نمبر 1 توحید، اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی شریک ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے ایک نپاتلا انداز عطا کیا ہے۔ نمبر 2 قرآن کریم کی حقانیت، کافروں کے قرآن کے بارے میں 2 قسم کی غلط بیانیاں ذکر ہیں۔ نمبر 1، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا افتراء اور اپنی تخلیق ہے جس میں کچھ دوسرے لوگوں نے تعاون کیا ہے۔ نمبر 2، یہ گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوائی ہیں۔ نمبر 2 رسالت، کفار کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے، اور اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت و رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال لوگوں کو ملتی ہے، کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس باطل خیال کی تردید واضح دلائل کے ساتھ کی ہے۔ نمبر 4 قیامت، روز قیامت کافروں کے معبودان باطلہ سے اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا یہ راستے سے خود بھٹکے تھے؟ تو وہ اپنی عبادت گزاروں کو جھٹلا دیں گے اور ان کی غفلت کا اقرار کریں گے، پھر ان کافروں کو بڑے بھاری عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس 18واں پارہ کا خلاصہ قرآن کو قبول فرمائے۔